بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. اوپر والدین، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، اہل محلہ، اہل شہر، یتامہ، مساکین، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، مسلم ہو یا غیر مسلم، اسی طور پر عارضی طور پر جو ساتھ ہو جاتے ہیں وہ، اور اسی طرح مسافر، مہمان، ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے نوکر، چاکر، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر اوپر کی آیت کریمہ میں آیا تھا. وہ لوگ جو ان طبقات کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، حسن سلوک کرنے میں دو رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا تھا. ایک مختالاً فخورا، در حقیقت مختالہ اور فخورا یہ دونوں تکبر کا عنوان ہیں. تکبر آدمی کو اپنائیت و بھائی چارگی، خیرخواہی، ہمدردی اور رشتہ داروں کی طرف سے پیش آنے والی رنجشوں کو نظر انداز کرنے سے منع کرتا ہے. تکبر روکتا ہے حسن سلوک سے. یہ ذکر کرنے کا مطلب منشا یہ ہوتا ہے کہ تکبر حسن سلوک سے مانع نہیں ہونا چاہیے. تکبر رائے حق کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے آدمی کو اس سے باز آ جانا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. در حقیقت آدمی کا بڑا ہونا کوئی صفت مذموم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی بڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے برا ہے. تکبر کا دعویٰ کہ میں بڑا ہوں، اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے سامنے والے کو یہ تاثر دینا کہ میرے اندر جو ہے وہ ایسی صفات ہیں جو بڑائی کے متقاضی ہیں، یہ سب ناجائز باتیں ہیں. اس کا ذکر تھا. آگے حسن سلوک سے روکنے والی ایک اور بڑی رکاوٹ کا ذکر آ رہا ہے جسے قرآن و حدیث بخل سے تعبیر کرتے ہیں. بخل کہتے ہیں جہاں مال کا خرچ کرنا ضروری ہو، فرض ہو، زکوٰۃ ہو یا غیر زکوٰۃ. زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے، جیسے بھی سیلاب کے موقع پر. ایسے موقع پر مالداروں کا اپنا مال خرچ کرنا فرض ہے. ایک جگہ مسجد کی ضرورت ہے تو وہاں مسجد کا قائم کرنا سرمایہ داروں پر واجب ہے.
اسی طرح ایک پڑوسی اتنا بیمار ہے، اگر اس کا علاج نہ کرا گیا تو مرنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں مالداروں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے علاج کا بندوبست کرے۔ کہیں غریب محلہ ہے، بستی ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، جہاں کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم و بندوبست کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ضرورت کا احساس انہیں بھی ہے، تو مالداروں پر ضروری اور فرض ہے کہ وہ ایسے جگہ پر مال خرچ کرے۔ یہ میں نے چند شاخیں آپ کو دروازہ کھول کے میں نے دیا ہے، اب غور کرتے چلے جائیں گے تو ایسے بہت سارے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، بالغ ہو کر 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، رشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن باپ پریشان ہے کہ شادی کے لیے پیسہ کہاں سے لائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں مالداروں پر یہ ضروری ہے کہ اس کی شادی کا بندوبست کرے۔ یہ تمام اس کو پھیلائیں گے تو اور اس کی شکلیں نکلیں گی۔ تو جہاں مال کا خرچ کرنا ضروری ہو وہاں مال کا خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور بخل حرام ہے۔ جس طرح تکبر حرام ہے اسی طرح بخل بھی حرام ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ایک آدمی کو سمجھ میں آ تو گیا کہ مجھے یہاں مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن جی نہیں چاہتا، اپنے نفس پر جبر کر کے وہ مال خرچ کرتا ہے، تو اسے بخیل نہیں کہتے۔ جیسے آدمی کو سردیوں کے موسم میں گھر سے مسجد آ کر نماز پڑھنے جی نہیں چاہتا، لیکن آدمی اس کے باوجود وہ مسجد آ کر نماز پڑھتا ہے، اپنے نفس پر جبر کر کے، زور ڈال کر کے۔ ہاں، اسی کو صبر کہتے ہیں عربی زبان میں، حبس النفس علی ما تکرہ، ناگواریوں پر اپنے آپ کو تیار کرنا، ناگواریوں کے موقع پر اپنے آپ کو جمانا۔ تو الذین یبخلون، اس لیے کہ اس کا نفس جس بات کا تقاضا کر رہا تھا اس نے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا، نفس کو اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے کا موقع نہیں دیا، تو اسے بخیل نہیں کہتے۔ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ کے رسول کے حکم کا جو تقاضا تھا اس نے اس کو پورا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے خوش دلی سے نہیں کیا، وہ ایک دوسرا مضمون ہے، لیکن وہ بخیل نہیں کہلاتا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بخل یہ نفاق کی پیداوار ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اوپر جن طبقات کا ذکر قرآن نے کیا تھا بڑی تفصیل سے، گزشتہ جمعہ تفسیر میں ان طبقات کی کافی تفصیل آئی تھی۔ ان طبقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بڑی ایک رکاوٹ تو تکبر ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی سے روکتا ہے۔ غرور جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر بھائی چارگی نہیں ہوتی، اپنائیت نہیں ہوتی۔ دوسری رکاوٹ بخل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ کی ناپسندیدہ مخلوق ہوتی ہے۔ یہ جو بخیل ہوتے ہیں لوگ، ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں آتا اور لوگوں کو بھی پسند نہیں آتا، وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب ہے۔ اور جو لوگ ضرورت پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگ بھی انہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورت پر کام آیا، ہماری بیٹی کے شادی کے موقع پر کام آیا، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے موقع پر اس نے پیسہ خرچ کیا۔
بیماری کے موقع پر یہ کام آیا, اچانک کوئی حادثہ پیش آیا, اس کے مال نے مجھے بہت ساتھ دیا, تو وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. اللہ کا بھی ایسا آدمی محبوب ہوتا ہے, اور ایسا آدمی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یہ حدیث کا مضمون ہے. تو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں, خود بھی نہیں خرچ کرتے, خرچ نہ کرنے کی دوسرے لوگوں کو تلقین کرتے رہتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَيَكْتُمُونَ مَا, اچھا یہ لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں؟ خود بھی نہیں دیتے, دوسرے لوگوں کو منع اس لیے کرتے ہیں اگر وہ دے پڑے تو ان کی عزت زیادہ ہو جائے گی. پیسہ اس لیے جمع کرتا ہے کہ لوگوں پر اس کا رعب دبدبہ قائم رہے, خود بھی نہیں خرچ کرتا, اور دوسرا خرچ کر رہا ہے اسے اس لیے روکتا ہے, میں خرچ نہ کروں گا, یہ خرچ کرے گا تو اس کا اثر و رسوخ بڑھے گا, اور بخیل نہیں چاہتا ایسا. ایسا میں رات دن دیکھتے رہتا ہوں. قرآن کریم اس طبقے کی نشاندہی کر رہا ہے, روکتے ہیں ایسا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. عجیب بات ہے, قرآن نے حوالہ دیا ہے, چھپاتے ہیں یہ اس مال کو جو اللہ نے دیا ہے, اور اللہ نے ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں دیا, اپنے فضل کی بنیاد پر دیا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ پر کوئی قرض نہیں تھا. کسی کو جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے اس کو مالدار بنانا یہ اللہ کے ذمہ ضروری نہیں تھا, اللہ ہم نے فضل سے مالدار بنایا ہے. اس لیے مالداروں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے دیا ہے, اپنے فضل سے دیا, میں اس کا حقدار نہیں تھا. اگر مجھے نہ دیتا تو میں نہ لڑنے پر قادر ہوں اور نہ مجھے لڑنے کا کوئی حق تھا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, آگے کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, مال جمع کر کے رکھ کر بڑے سیٹ بنے پھرتے ہیں, خزانے پر سام بن کر کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ پیسہ رہے گا تو لوگوں پر رعب دبدبہ رہے گا. کہتے ہیں کہ اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے تم نے بخل سے کام لیا, ہم نے سزا بھی اسی ٹکر کی دی. جس نوعیت کا گناہ ہوتا ہے اسی سے ملتی جلتی سزا دینے کا معمول ہے اللہ کا. چونکہ بخل اس نے اس لیے اختیار کیا تھا کہ اس کی عزت بنی رہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے کفر کرنے والے کافروں کو ذلیل کرنے والا عذاب دینے کا ہم نے فیصلہ کیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایسا عذاب تو مسلمانوں کو بھی ہوگا لیکن وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ہوگا. اسی لیے جہاں مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے جانے کا ذکر آیا ہے وہاں عذاباً مہینہ کا ذکر نہیں آیا ہے کہ ذلیل کرنے کے لیے ہم نے ان کو جہنم میں ڈالا ہے, نہیں, گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہم نے ان کو جہنم میں بھیجا ہے. اس لیے اگر مسلمان مرنے تک اپنے آپ کو گناہوں کے زنگ سے پاک و صاف نہ کیا اور مر گیا تو پھر جہنم میں بھیج کر اس کے اس زنگ کو اتار کر جنت میں بھیجا جائے گا. اس لیے موقع ہے موت تک آدمی اپنے گناہوں کے زنگ و آلود جو زنگ سے اور ناپاکیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے. اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ بخل یہ اصل میں در حقیقت کافروں کی صفت ہے. مسلمان ہو اور بخیل ہو
ایسا نہیں ہو. مسلمان ہو اور بے نمازی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور بخیل ہو ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور بزدل ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کے ساتھ یہ تینوں صفات جمع نہیں ہوتی. آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. ایک عجیب بات اور قرآن نے کہی. کہا کہ اچھا وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں لوگوں کے دیکھنے کا موقع ہوتا ہے، جہاں دکھاوے کا موقع میسر آیا، دکھانے کے لیے 10,000 روپے اللہ اعلان چندہ دیا، اور ایسے موقع پر جہاں اس سے زیادہ ضرورت ہے لیکن اگر وہاں دیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے دیا، کب دیا، کتنا دیا. اس کے اور اللہ کے درمیان وہ راز رہ جائے گا. ایسی جگہ نہیں دیتا بخیل. کیا عجیب قرآن کریم پردہ اٹھا رہا ہے. جو بخیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو خرچ نہیں کرتا، خرچ کرے گا تو ضرورت کے موقع پر نہیں خرچ کرے گا، دکھاوے کے موقع پر خرچ کرے گا چاہے ضرورت نہ ہو. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. بخل بھی حرام ہے. یہ جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا، جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، جن کا ظرف تنگ ہوتا ہے، وہ بخل سے کام لیتے ہیں. اور ایک نفسیاتی کمزوری یہ ہوتی ہے تنگ ظرف لوگوں میں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے. پیسہ دے کر خاموش رہنا واجب ہے. پیسہ دے دیا آپ نے دے دیا، اور جس کو راضی کرنے کے لیے دیا اس نے دیکھ لیا، ختم ہوگی بات. اب یہ راز میدان محشر میں کھلے گا، اس کو راز رہنے دو. ریا الناس. آگے کہتے ہیں جس طرح بخل حرام ہے اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے مال خرچ کرنا بھی حرام ہے. صرف پیسہ خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا مطالبہ ہے. ہم نے دیا ہے نا آپ کو تو ہمارے حکم پر دے دو. یہ تمہارا تو نہیں ہے نا مال، یہ ہم نے دیا ہے نا. گویا ہم نے آپ کو کیشیئر بنایا. کیشیئر مال کا مالک نہیں ہوتا. اگر یہ تعبیر گستاخی نہ ہو، اللہ نے مالداروں کو پوسٹ مین بنایا ہے. اگر یہ تعبیر بے ادبی نہ ہو، پورے ملک بھر سے منی آرڈر آتے ہیں اور ان پر نام لکھے رہتے ہیں، ایڈریس کہ یہ منی آرڈر فلاں کے نام آیا ہے، یہ منی آرڈر فلاں کے نام آیا ہے. اب پوسٹ مین یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو سارے کا سارا میرا ہی ہے، یہ سارے کا سارا یہ تو میرا ہی ہے، تو اسے اس کی ذمہ داری سے، اس کی ملازمت سے، عہدے سے اس کو معزول کر دیا جاتا ہے، ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ اس کا تو نہیں تھا. لوگوں نے ایڈریس لکھ کر کے منی آرڈر کیے تھے کہ یہ فلاں فلاں کو پہنچاؤ، اس نے اس کو سب کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا. یہی غلطی بخیل کرتا ہے. اللہ نے مال دے کر کے فہرست دی تھی، گزشتہ جمعہ فہرست قرآن نے ذکر کی ہے کہ ان موقعوں پر خرچ کرو، ان کو دو، والدین کو دو، رشتہ داروں کو دو، محلے والوں پر خرچ کرو، اہل شہر پر خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، پڑوسیوں پر، مہمانوں پر، مسافروں پر، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے نوکروں پر خرچ کرو. یہ فہرست دی تھی. اس نے یہ سمجھ لیا کہ سارا مال میرا ہے. یہی اس کی غلطی ہے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اگر اللہ پر یقین ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر لوگوں کے دیکھنے کا موقع تلاش نہ کرتے. اگر اللہ مقصود ہوتا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کا اللہ پر بھی اندر سے پوری طرح ایمان نہیں ہوتا ہے. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. مرنے کے بعد والی زندگی کا اسے یقین ہی نہیں ہے
کہ وہاں اعمال کا بدلہ ملے گا. جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اعمال کا بدلہ وہاں ضرور ملے گا تو دنیا میں وہ لوگوں سے نہ عزت کا خواہش مند ہوگا، نہ لوگوں کے شکریہ کا انتظار کرے گا، اور نہ کسی بدلے کی خواہش کرے گا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کریم نے متقی اور اپنے مخلصین بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے اس صفت کا ذکر کیا ہے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. مرنے کے بعد والی زندگی پر اسے یقین ہی نہیں ہوتا. آگے کا وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا. اور وہ آدمی جس کا شیطان دوست بن جاتا ہے، فَسَاءَ قَرِینًا، وہ بدترین دوست ہے شیطان، پھر تو وہ اس کی راہ مار دیتا ہے، پھر تو وہ اس کی راہ مار دیتا ہے، اسے پیسہ خرچ کرنے نہیں دیتا. قرآن نے اشارہ دیا کہ جب بھی ریاکاری کے جذبات پیدا ہو، دل میں دکھاوے کے جذبات پیدا ہو اور مال خرچ کرنے کو جی نہ چاہے، تو سمجھ لینا کہ یہ شیطانی وسوسوں کا اثر ہے جو تمہارے اوپر مسلط ہوتے جا رہا ہے. تم کو اللہ کی پناہ میں آ کر جو ہے شیطانی وسوسوں کو پوری قوت سے رد کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے بتا دیا ہے کہ شیطانی وسوسوں کا اثر ہے. آگے قرآن نے کہا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور مرنے کی بعد والی زندگی پر ایمان لے آتے، اسے مان لیتے، ان کا کیا بگڑ جاتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے اگر یہ خرچ کر دیتے، ان کا کیا بگڑ جاتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور اللہ خوب اچھی طرح ان کو جانتا ہے کس نے دیا کس نے نہیں دیا، اور کس نے کتنا دیا اور کس جگہ دیا، کس نیت سے دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اس صفت کو پر قرآن نے آیت کو ختم کر کے یہ سبق دیا ہے کہ پیسہ خرچ کرنے والوں کو بھی، نہ خرچ کرنے والوں کو بھی جو ہے اس اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے کو بار بار مستحضر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں، لہذا میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی چاہیے. لوگوں کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے پیچھے کار فرما نہ ہو، اس لیے صفت کا. اور یہ اشارہ دیا کہ یہ کمزوری جو ہوتی ہے، یہ بخل کی ہو، ریاکاری کی ہو، اللہ کے حاضر و ناظر اللہ کی صفت جو ہے علیم، اس کو یاد نہ رکھنے کا نتیجہ ہے. اور یہ کمزوریاں دور ہوگی اللہ کی صفت کا مراقبہ کرنے سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میری ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، میرا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے، میرا کوئی عمل اللہ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ فرمایا. اصل میں ایک سوال کا جواب ہے یہ ہے، جس آدمی کو قوت آ جاتی ہے نا، جو قادر مطلق ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مختار کل ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ با اختیار بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اتنی بڑی قوت والا ہے. سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں، قبضے قدرت میں ہے. اور جب لوگوں کو ذرا قوت آ جاتی ہے نا، وہ ظلم پر اتر آتے ہیں، اپنے سے چھوٹے اور کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. شوہر اپنے بیوی پر ظلم کرتا ہے، مرد بیوی عورت پر ظلم کرتا ہے، حکمران اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں. اپنے طاقت اور اختیارات کے نشے میں اللہ کے تعلق سے آدمی ایسا نہیں سوچ سکتا. اللہ قادر مطلق تو ہے، زمین و آسمانوں کا تنہا مالک ہے، با اختیار بادشاہ ہے اللہ، لیکن اس کے باوجود اپنے کمزور مخلوق پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا. یہ کہہ کر ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اختیارات اور اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا اپنے ماتحتوں پر ناجائز استعمال نہ کرو،
تمہارے اوپر سب سے بڑی قدرت والا بیٹھا ہوا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. آگے کہتے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم کوئی نیکی کی ہے چھوٹی ہو یا بڑی، یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم کا تقاضا ہے. اس لیے کہ کریم کہتے ہیں اس کو کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے. اللہ کریم بھی ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. یہ کتنا اجر عظیم ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آگے کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہتے ہیں کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو لائیں گے تمہارے سامنے. جتنی امتیں گزرے ہیں اس میں سے ہر امت کے نبی کو لایا جائے گا، اور نبی آ کر کے گواہی دے گا کہ جو آپ نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی، جو ذمہ داری آپ نے میرے کندھوں پر ڈالی تھی، میں نے اسے پوری امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. جو امانت آپ نے مجھے میرے حوالے کی تھی میں نے پہنچا دی ہے. کافر لوگ انکار کریں گے، نہ انہوں نے نہیں پہنچایا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کے بعد کہا جا، اس کے بعد حضور کو لایا جائے گا کہ ان انبیاء نے جو کہا ہے اس پر گواہی دے. تو حضور آ کر کے کہیں گے کہ ہاں یہ انبیاء جتنے انبیاء ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ یہ مجھے قرآن کریم سے معلوم ہوا. آپ نے جو مجھ پر قرآن نازل کیا ہے اس کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امانت کو پوری ادا کر دیا. وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَحَقَّ الرِّسَالَةَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن قیامت کے دن میدان محشر میں یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کافر لوگ اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ یہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، ان پر مٹی کو برابر کر دیا جائے. اصل میں جانور جب وہاں آئیں گے قیامت میں جو غیر مکلف ہے، جو مخلوق مکلف نہیں ہے، دو ہی مخلوق ایسے ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے. انسان اور جنات کو اللہ نے مکلف بنایا ہے. اس کے علاوہ جانور ہیں، شیر ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا تھا، ظلم کیا تھا، تو اس بے سینگ والے جانور کو لایا جائے گا اور اسے سینگیں دی جائیں گی اور بدلہ دلایا جائے گا. مارو جتنے تم کو جتنا مارا تھا. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا آتا ہے حدیث پاک میں کہ ان دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر دیکھ کر کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہو گئے تو اچھا ہوتا. ہو جائے ہم بھی ان جانوروں کو جس طرح مٹی بنا دیا گیا، اگر ہم بھی مٹی بن جائے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا. نہ جہنم کا عذاب. تو وہ یہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. پہلے تو انکار کریں گے، ہاں ہم نے انبیاء کا انکار نہیں کیا، ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. لیکن جب کان گواہی دے گا، آنکھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دیں گی، شرمگاہ گواہی دیں گے، اور ہاتھ پیر بدن کے اعضاء الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالا لگا دیا جائے گا اور بدن کے اعضاء گواہی دیں گے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی بات تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے. ہر چیز ریکارڈ ہوئی ہے کتاب میں، اللہ کے علم میں بھی ہے اور انتظام کے لیے ایک کتاب میں محفوظ کیا ہوا ہے کہ آدمی کے سامنے جب وہ کھول دی جائے گی
تو آدمی کہے گا ما لہذا کتاب، کیا ہو گیا اس دیوانی کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ بڑے کو، نہ جلوت کے، نہ خلوت کے، نہ انفرادی گناہ کو، نہ اجتماعی گناہ کو، نہ مالی گناہ کو، نہ بدنی گناہ کو، کسی گناہ کو اس نے نہ ظاہر باطن کے کسی گناہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم میں ہے اقرا کتابک، و عمل نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پڑھیے جناب، پڑھیے، اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرا چھوڑیے، تو خود فیصلہ کر اپنے بارے میں کہ تو جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا طاقتور، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وَحُصِّلَتْ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سورہ عادیات میں ہے۔ آدمی دنیا میں منافق تھا، لیکن لوگوں کو یہ باور کراتا تھا کہ میں مومن ہوں، میں مخلص ہوں۔ وہ جو نفاق چھپا ہوا تھا، قیامت کے دن وہ جو نفاق چھپا ہوا تھا، سینوں کو پھاڑ کر وہ نفاق نکال کر دکھایا جائے گا۔ اے دیکھو چھپا ہوا نفاق جو تم دنیا میں لوگوں سے چھپاتے تھے، دکھا کر حجت تام کر کے اب فیصلہ کریں گے۔ ہاں، اتنا طاقتور نظام ہوگا فیصلے کا قیامت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہا کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو، شراب پینا حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے۔ شراب حرام ہے، حرام اس لیے ہے کہ اس میں نشہ پایا جاتا ہے، اور جب آدمی نشے میں آ جاتا ہے تو پھر بیوی اور ماں، بیوی اور بہن میں فرق نہیں کرتا، سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خاندان، گھر کا شیرازہ منتشر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گالیاں بکنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو نشے کی حالت میں قتل کر دے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ نشہ اتر جانے کے بعد اس سے اگر کہا جائے کہ تو نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا ہے، اسے پتہ بھی اس لیے کہ نشے کی حالت میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو شراب حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے۔ اسی لیے مجتہدین نے فرمایا کہ جہاں جہاں بھی نشہ پایا جائے گا وہ حرام ہوگا، چاہے اس کا ذکر حدیثوں میں ہو، قرآن میں ہو یا نہ ہو، جہاں بھی نشہ پایا جائے گا، جس چیز کے کھانے اور پینے سے نشہ چڑھ جاتا ہے وہ چیز حرام ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، حالت نشہ میں جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ یہ نہیں کہا، قرآن کریم کی بلاغت کا اندازہ لگاؤ، یہ کہا نماز نہ پڑھو، لا تصلو، یہ نہیں فرمایا نماز تو تمہیں پڑھنا نہیں ہے، لیکن نماز کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی مسجدوں کے قریب بھی نہیں آنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ شرابی کا مسجد میں آنا حرام ہے، نماز پڑھنا بھی حرام ہے، مسجد میں آنا بھی حرام ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ جب اسلام میں شراب حرام ہوئی تو کئی مرحلوں میں حرام ہوئی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے، صحابہ کی دعوت ہو رہی تھی، کھاتے کھاتے، اچھا اس میں شراب بھی تھی، شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، حلال تھی، تو کھاتے کھاتے مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، چونکہ شراب بھی پیے ہوئے تھے، دعوت میں شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ اسی حالت میں صحابہ مسجد پہنچے، حضرت علی نے امامت فرمائی تو قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی، تو اس میں ایسی غلطی کی، فاحش غلطی کہ جس سے معنی ہی بدل گئے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہ جگہ اس کے بعد ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، تو انہوں نے کہا عابدون ما اعبد،
جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی ہم بھی پوجا کریں گے. یہ پڑھ دیا. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. یہاں تک کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, جب تک تم کو اس کا شعور احساس نہ ہو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے فرمایا ولا جنبا, اگر کسی کو احتلام ہو گیا, احتلام ہو گیا کسی کو, وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر عورت کو ماہواری شروع ہو گئی وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتی. میاں بیوی کے ملنے کے بعد جو حالت جنابت پیدا ہو جاتی ہے ان دونوں کا غسل کرنے سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں, حرام ہے. ولا جنوبان, ایک تو حالت نشام میں نماز نہیں پڑھ سکتے, دوسرا حالت جنابت میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے, ناپاکی کی حالت میں. بلکہ علماء نے لکھا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر, اسے معلوم ہے کہ میں بے وضو ہوں, اس کے باوجود نماز میں آ کر شریک ہوتا ہے تو علماء نے اندیشہ کفر ظاہر فرمایا ہے. اللہ کتنی بڑی بارگاہ میں اور ناپاکی کی حالت میں آتے ہوئے تجھے غیرت نہیں آئی, بھئی اتنا بڑا گناہ ہے. ولا جنوبن. آگے فرمایا لیکن چند استثناءات ہیں. الا عابری سبیل, لیکن ایک آدمی مسافر ہے, حالت سفر میں ایسا ہو گیا کہ پانی ہی نہیں ہے, پانی ہی نہیں ہے. اچھا پانی تو ہے لیکن ٹھنڈا پانی ہے, ٹھنڈا پانی نہ آئے گا تو بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے. ہاں گرم پانی ہے تو نہا لینا چاہیے. یہ تو پانی ہی نہیں ہے, یا نہیں تو پانی بہت دور ہے, یا نہیں تو پانی ٹھنڈا ہے جسے نہا نہیں سکتا, یا نہیں تو پانی ہے اتنا کم ہے کہ پکانے کے لیے کافی ہے, یہ پینے کے لیے ضرورت ہے. اگر اسے وضو میں غسل میں استعمال کر لے گا تو اب پکائے گا کیا, پیے گا کیا؟ حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. آگے کہہ رہے ہیں اچھا یعنی اگر تم حالت جنابت میں ہو, الا یہ کہ تم مسافر ہو تو پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو. یہ تیمم کا تذکرہ چل رہا ہے. تیمم کرنے کی اجازت, کن موقعوں پر تیمم کرنے کی اجازت ہے اس کا تذکرہ ہے. آگے کہتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, تم مریض ہو, پانی کو استعمال نہیں کر سکتے, بے وضو ہو گئے یا بے غسل ہو گئے, او علی سفر, یا سفر پر لمبے سفر پر ہو, 5-10 کلومیٹر کا سفر ہے تو گھر کو واپس آؤ, لیکن لمبے سفر پر ہے آ نہیں سکتا واپس. او جاء احد منکم من الغائط, یعنی تو کوئی آدمی بیت الخلاء سے یا پیشاب سے فارغ ہو کر کے آیا ہے. او لامستم النساء, یا بیوی سے عورتوں سے تم نے ملاقات کی ہو. صرف چھینا مراد نہیں, چھینا مراد نہیں, مرد عورت کو پکڑے, عورت مرد کو پکڑے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی فارغ ہوتا ہے. قرآن کریم نے تفصیل کرنے کے بجائے یہ لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے جو اس معنی کو شامل ہے. یعنی جب ایک مرد عورت ملتے ہیں تو فارغ ہونے کے قریب مرد عورت کو, عورت مرد کو جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں, قرآن نے اس کا ذکر کیا. عجیب ہے قرآن کریم, بے عجیب بات ہے. قربان جائیے حضرت محمد الرسول اللہ کے نبی امی ہیں, ان کے زبان پر کیسے کیسے حقائق جاری فرماتے ہیں. اسی لیے الفاظ کے باقی رکھنے کا اسلام نے بڑا اہتمام کیا ہے, اس لیے کہ معنی الفاظ کی حفاظت پر ڈیپینڈ ہے. الفاظ باقی رہیں گے تو اس کی مراد بھی باقی رہے گی. اسی لیے ایک ایک لفظ پر مہینے مہینے بحث کرتے محدثین کہ لفظ ثابت ہے یا نہیں ہے, اس لیے کہ اسی پر پورے اسلام کا ڈیپینڈ ہے. تو کہتے ہیں جب تم بیوی سے مل چکو, ہم بستری کر چکو, فلم تجدوا ماء, لیکن تمہیں پانی ہی نہیں ملا. فلم تجدوا ماء, پانی ہی نہیں ملا. پانی نہ ملنے کی ایک شکل ہے کہ پانی ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا
یہ ایک شکل یہ ہے کہ پانی تو ہے، ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا کہ نہا نہیں سکتے، گرم پانی نہانے کی عادت ہے، ٹھنڈا پانی نہائیں گے بیمار ہو جائیں گے، یہ پہلے سے بیمار ہیں تو بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا نہیں تو دیر سے صحت یاب ہونے کا خطرہ ہے، یا نہیں تو پانی تو ہے لیکن پانی دور ہے، اس کی مقدار فقہاء نے لکھی ہے، یا نہیں تو پانی تو ہے لیکن جہاں پانی نزدیک ہے لیکن وہ دشمن بیٹھا ہوا تلوار لے کر، بندوق لے کر کے، یہاں جہاں پانی ہے وہاں سام بیٹھا ہوا ہے، یا جب پانی ہے وہاں پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، یا نہیں تو کنویں میں پانی ہے، نزدیک ہے لیکن ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، ساری چیزیں پانی نہ ہونے کے حکم میں، حکمن پانی نہ ہونا، ایک تو حقیقتاً پانی نہ ہونا، پانی ہی نہیں ہے، پانی ہے لیکن یہ تمام صورتیں مانے ہیں پانی کے استعمال سے، جی فلم تجدوا ماء، اب کہتے ہیں قرآن فتیمموا، تو تم تیمم کرو، تیمم کر لو، اسلام نے کی ہے، تیمم بدل ہے وضو کا اور غسل کا، وضو کا تیمم اور وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی طرح تیمم ہوتا ہے، ہاتھ مار دے اس طرح چہرے پر، اور ایک مرتبہ ہاتھ مارے چہرہ، اور یہ دو فرض ہیں تیمم میں، دو ہی ہیں، وضو کا تیمم بھی یہی، غسل کا تیمم بھی یہی، فتیمموا، تیمم کے معنی آتے ہیں ارادے کے، نیت کے، تیمم میں، اسی لیے تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، وضو میں نیت فرض نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوتا، اس لیے کہ تیمم کے معنی ہی نیت کے آتے ہیں، عجیب ہے فقہاء کا بھی دماغ کیسا چلتا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب تک فقہاء کا کلام نہیں پڑھیں گے عقل نہیں آئے گی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے عقل مند ترین طبقہ ہے یہ، اگر عقل چاہتے ہو تو تم کو فقہاء کا کلام پڑھنا ہی پڑے گا، ہاں فتیمموا، تیمم کے معنی آتے ہیں ارادے کے، تو فرمایا کہ تیمم میں نیت فرض ہے، وضو میں فرض نہیں، بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے لیکن تیمم نہیں ہوتا، صعیدا طیبا، صعیدا طیبا، مٹی، پاک مٹی، مٹی کی جن سے جو بھی چیز ہے وہ آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں، مٹی کی علامت یہ ہے کہ اگر جلاؤ تو وہ جل کر راکھ نہ ہو، اگر پگھلاؤ آگ میں تو نہ پگھلے، جیسے مٹی ہے، جیسے ریت ہے، بالو ہے، پتھر ہے، یہ سب چیز، سیمنٹ ہے، یہ جلانے سے جل کر راکھ نہیں ہوتے اور نہ پگھلانے سے پگھلتے ہیں، ہاں ایک چیز کا استثناء فرمایا فقہاء نے، وہ چونے کا، چونے پر تیمم جائز ہے لیکن تم اگر اسے پگھلاؤ تو پگھل جاتا ہے وہ، ہاں یہ فرمایا، باقی مٹی کی علامت ہے فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم، تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، یہ اس لیے کہا کہ وہ واقعہ پیش آیا تھا نا، ان سے غلطی ہو گئی تھی، کہ ٹھیک اب تک ہو گیا، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، یہ فرمایا، یعنی اصل تو یہ ہے کہ پانی سے پانی استعمال کر کے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن پانی ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ تیمم ہی صحیح، تیمم پانی کا، غسل کا اور وضو کا بدل ہے، اس کو کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو کچھ درگزر ہو جاتی ہے، یہ جو کچھ جو ہے وہ چوک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں غلطیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفت غفور اور صفت عفو کا تقاضا یہ ہے کہ اس جیسے احکامات جاری کر کے امت پر آسانی کی جائے، یہ ان صفات کا تقاضا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے اللہ کی، یہ ان صفات کا تقاضا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔